السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہم بات کر رہے تھے سنت کی اہمیت کے متعلق، کہ ہمارا کس حد تک سنت کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، کہ ہمیں ہر معاملے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھنا چاہیے، کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کس طرح کیا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے سنت بری زندگی کے متعلق۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کے ہمارے پروگرام میں محترم قاری محمد انس فردوسی صاحب۔ تو سب سے پہلے تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوئے۔ تو انس بھائی، آپ بتائیں کہ سنت بری زندگی کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بہت ہی اچھے ٹاپک پر یہ مجلس سجائی اور مجھے اس پروگرام میں آنے کی دعوت دی۔ تو محترم قاسم ضیاء صاحب، میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ سنت بھری زندگی کسے کہتے ہیں۔ سنت بھری زندگی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ، مثلاً اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، بازار میں آنا جانا، مسجد میں آنا جانا، اور ہماری عبادات، ہماری تجارت اور دیگر معاملات، حتیٰ کہ یہاں تک کہ گھر میں داخل ہونے اور گھر سے نکلنے کا جو طریقہ ہے وہ سنت کے مطابق ہو، اس کو کہتے ہیں کہ سنت بڑی زندگی۔ گھر میں داخل ہونے کے طریقے، اس کے متعلق بھی کچھ سنت ہے وسلم کی؟ جی بھائی جان، اس کے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر میں سنت کے مطابق داخل ہوتا ہے وہ 20 سنتوں پر عمل کرنے والا بن جاتا ہے۔ گھر میں داخل ہوگا تو بڑا اس کا وقت لگے گا سنتوں پر عمل کرتے ہوئے؟ تو نہیں بھائی جان، یہ ایسی سنتیں ہیں کہ آپ کا وقت بھی نہیں لگے گا، بہت ہی چھوٹی سنتیں ہیں۔ آپ نے صرف کام کیا کرنا ہے، کام صرف یہ کرنا ہے جب آپ نے گھر میں داخل ہونا ہے تو گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھنی ہے اور گھر والوں کو سلام کرنا ہے۔ صرف اسی وجہ سے آپ کو 20 سنتوں پر عمل کرنے والا بن جائیں گے آپ۔ دعا بھی بتا دینا سامعین کو تاکہ وہ اس پر عمل کر لیں۔ وہ دعا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھتا ہے، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، تو وہ 20 سنتوں پر عمل کرنے والا بن جاتا ہے۔ اور اس دعا کا فائدہ یہ بھی ہے کہ جو بندہ یہ دعا پڑھ کر گھر میں داخل ہوتا ہے، شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو پاتا۔ شیطان اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ آپ کا اس گھر کے اندر کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو محترم بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم گھر میں داخل ہونے کی سنتوں کا خاص خیال رکھیں۔ اب آج ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کی بہت زیادہ کمی ہے، تو اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں ان سنتوں پر عمل کرنے والا اللہ تعالی ہمیں بنا دے۔ تو قاسم بھائی، آپ اس دعا کے متعلق آپ کچھ ہمیں کہنا چاہتے ہیں کہ یہ دعا کیسی ہے، کہ آپ اپنی زندگی کے اندر شامل کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ میں صرف اپنے ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ دیکھیے کہ سنت بری زندگی، سنت کا ہماری زندگی کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے اور اس کے کتنے زبردست قسم کے ثمرات ہیں، کہ جیسے کہ بتا رہے تھے قاری صاحب کہ جو بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے کہ صرف گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لیتا ہے تو بندہ شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے، اس کے گھر والے شیطان سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی کے ہر موڑ پر اپنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو، آپ کی سیرت کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ کس طرح انہوں نے زندگی بسر کی۔